بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز مہمانوں کو، اپنے پیر بھائیوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور جو لوگ لشکر قادریہ، لشکر قریش کا حصہ ہیں، ان تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 23ویں ٹرانسمیشن جاری ہے، جس طرح ہر شب ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر علم، بہتر سے بہتر نالج، بہتر سے بہتر معلومات، بہتر سے بہتر ہر ایک وہ چیز آپ لوگوں پہ ظاہر کرتے رہے جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی۔ جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں کی صحبت سے حاصل کیا، جو کچھ ہم نے اپنے بزرگوں کی خلوت میں جو ہماری گفتگو رہی، ہم نے اس کا آپ سے ذکر کیا، اور انشاءاللہ تعالی ابھی تو ابتدا ہے، اور ابتدا میں ہی ایسی باتیں تو اس کی انتہا کیا ہوگی۔ انشاءاللہ تعالی جو وقت گزرتا جائے گا میں ہر ایک چیز سے آپ کو آگاہی دیتا رہوں گا، اپنے ان مسافروں کے لیے بھی، اپنے شاگردوں کے لیے بھی، اپنے مریدوں کے لیے بھی جو اس راستے پہ چلنے کے لیے ان کے لیے انتہائی ضروری ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ، میرا پیغام زیادہ سے زیادہ، سلسلے کا پیغام زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پھیلائیں، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جس اخلاص کے ساتھ سلسلے کی تعلیمات کو میں عام کر رہا ہوں، آپ لوگوں کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اگر آپ کے ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی شخص اس لشکر قریش کا حصہ بنتا ہے، اس روحانی سفر کا حصہ بنتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی مراد کو پا لیتا ہے۔ وہ جو کچھ بھی پڑھے گا، وہ جو کچھ بھی کرے گا، جو آپ کے وسیلے سے آیا ہے، جو آپ کے ایک شیئر کرنے سے آیا ہے، جو آپ کی نسبت سے آیا ہے، جو آپ کی محبت سے آیا ہے، وہ جو کچھ بھی پڑھے گا، وہ جو کچھ بھی کرے گا، اس کا ثواب آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ آج کل تو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ اس نے وقت کو اتنا سمیٹ دیا کہ پل بھر میں مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب میں رہنے والے لوگ مجھے لمحے میں سن لیتے ہیں، مجھے دیکھ لیتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کو سن لیتے ہیں، سلسلے کی تعلیمات کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ راز و نیاز کی باتیں جو ہمارے بزرگوں کے درمیان رہی ہیں اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، یہ اس جدید ٹیکنالوجی کی بدولت۔ اگر یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو شاید آپ اور ہم اتنا قریب نہ ہوتے۔ جن بزرگوں نے سلسلے کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ایک جہاں سے دوسرے جہاں سفر کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا، ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کیا، انہوں نے اس سفر کے دوران کتنی تکالیفیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کتنی آزمائشوں سے گزرے، اس کے بعد جا کے دین پھیلا، اس کے بعد جا کے سلسلے کی تعلیمات پھیلی۔ ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس آزمائش میں نہیں ہیں، ہم نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں، ہم نے اتنا سفر نہیں کیا ہے، ہم ایک ملک سے دوسرے ملک نہیں گئے ہیں، لیکن ہم گھر بیٹھے ہی سلسلے کی تعلیمات کو اس طرح پھیلا رہے ہیں جس طرح پھیلانے میں بزرگان دین کو پوری عمر صرف ہوئی۔
اس ٹیکنالوجی کا استعمال ہی آپ کے اختیار میں ہے. آپ چاہیں تو اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں. آپ کا ایک صحیح استعمال اور انہی ویڈیو سے، انہی سلسلے کی تعلیمات سے اگر کوئی شخص راہ راست پر آ جاتا ہے اور سلسلے کی باتیں، بزرگان دین کی باتیں، محبوب سبحانی کی باتیں اور محبوب سبحانی کے قلب کے راز جو آپ لوگوں تک گھر بیٹھے مل جاتے ہیں اور آپ لوگوں کو ان ذکر و اذکار کی اجازتیں آسانی سے مل جاتی ہیں، آپ کو ان صورتوں کی اجازت آسانی سے گھر بیٹھے مل جاتی ہے کہ جن کو اجازتیں لینے کے لیے بزرگان دین جب ایک جہاں سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے تو وہ سفر دنوں کا نہیں مہینوں کا ہوا کرتا تھا، مہینوں کا نہیں سالوں کا ہوا کرتا تھا. یہاں تک کہ بزرگان دین اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ایک ملک سے دوسرے ملک صرف اور صرف دین کا علم سیکھنے جاتے تھے، سلسلے کی تعلیمات کو سیکھنے جاتے تھے، خاندان قادریہ میں بیعت ہونے جاتے تھے. یہاں تک کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنا آدھی زندگیاں گزار دیا کرتے تھے، اور جو ان کا سفر ہوتا تھا اسی سفر میں ہی ان کے شیخوں کو یہ علم ہوتا تھا کہ فلاں شخص میرے گھر سے نکلا ہے اپنے اور علم کو سیکھنے کی جستجو میں نکلا ہے، تو اس کی تربیت شروع ہو جایا کرتی تھی. اس کے ہر قدم پہ اس کو نیکیاں، اس کو ثواب ملا کرتا تھا. وقت کتنا سمٹ گیا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے اپنے شیخ کی زیارت ہو جاتی ہے، ہمیں گھر بیٹھے اپنے شیخ کی صحبت مل جاتی ہے، ہمیں گھر بیٹھے ہمارے سلسلے کی تعلیمات مل جاتی ہیں، ہمیں گھر بیٹھے اجازتیں مل جاتی ہیں، ہمیں گھر بیٹھے ہی ہم اپنے سلوک کو طے کر سکتے ہیں. ہم کتنا خوش نصیب لوگ ہیں. ہم جتنا خوش نصیب ہیں اس وقت تک جب تک ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں، ہم ان سے وہ کچھ سیکھتے ہیں جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا، جو کچھ ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، وہ صرف ہمارے شیخ کی صحبت سے ہمیں ملتا ہے. جی ناظرین و سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے شب قدر کی، آج ہم بات کریں گے اس مبارک رات کی کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. آخر اس رات میں ہے کیا؟ اس رات کو دوسری راتوں پہ فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ اس رات کی حقیقت کیا ہے؟ اس راز کی اصل کیا ہے؟ کیوں ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیوں ہمیں شب قدر کو ڈھونڈ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ رب سے معافی مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. آج ہم بات کریں گے اسی حقیقت پر کہ جس کو شب قدر نصیب ہو جائے اس کی زندگی بدل جائے، اس کی نسلیں سنور جائیں، اس کو دین اور آخرت دونوں سنور جائے. یہ شب قدر ہے کیا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب خزینہ معارف میں لکھتے ہیں کہ شب قدر کی جو اصل ہے وہ کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر دوسری چیزوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا کیا. جب اللہ رب العزت نے ملائکہ کو پیدا کیا تو اس وقت ملائکہ موجود تھے. شب قدر کی اگر میں اصل کی طرف آتا ہوں کہ جب سورج میں نور پیدا ہونے سے پہلے تمام جہان تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا،
ہر چیز تاریخ میں تھی، اور اس تاریخ میں تمام میدان، بیابان، جنگل، پوری زمین، ہر چیز تاریخ تھی۔ جب اللہ رب العزت نے اس سورج میں اپنے نور کو منتقل کیا، جب سورج میں اپنے نور کو منتقل کیا اور وہ سورج کا نور جب ظاہر ہونا شروع ہوا، وہ فرشتے جو تاریخ سے تو واقفیت رکھتے تھے لیکن روشنی سے اور نور سے واقفیت نہیں رکھتے تھے، جب انہوں نے اس اجالے کو دیکھا، اس نور کو دیکھا، تو ان کے دل میں، ان کے فرشتوں میں ایک خطرہ لاحق ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا کہ کیا رب نے ان سب چیزوں کو ختم کرنے کا ارادہ تو نہیں کر لیا؟ یہاں تک کہ زمین کے فرشتے سب ایک جگہ جمع ہو گئے، آسمانوں سے فرشتے زمین پر آ گئے، اور سارے فرشتے ایک جگہ جمع ہو کر گڑ گڑانے لگے، عاجزی میں رب کی شکر، رب کے خوف کے مارے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی سرزد نہ ہو گئی ہو، ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو گئی ہو، وہ سجدے میں چلے گئے تمام فرشتے، تمام ملائکہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس اجالے سے واقفیت نہیں تھی ان کو۔ اس کے بعد جوں جوں اجالا بڑھتا گیا، جوں جوں نور پھیلتا گیا، فرشتے دوڑنے لگے اس سائے کے پیچھے جو اس نور کی ریفلیکشن تھا، اس نور کا عکس تھا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ کہ فرشتوں نے پورے روئے زمین کا چکر لگایا، اور پھر وہ اسی جگہ پر آ کے کھڑے ہو گئے کہ جس جگہ سے وہ چلے تھے، یعنی کہ آسمانوں کے ملائکہ بھی زمین پر آ گئے، اور زمین کے ملائکہ بھی سب ایک جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایسی کوئی بات سرزد نہیں ہوئی، کوئی ہم پہ ایسا قہر نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے اس جہاں کو ختم کرنے کا ارادہ نہیں کیا، تو ان کو اطمینان ہو گیا۔ اور جب ان کو اطمینان ہو گیا اور زمین اور آسمان اپنی اپنی جگہ پر لوٹ آئے، اس کے بعد وہ ہر سال ایک رات میں باہم جمع ہونے لگے، یعنی کہ ہر سال وہ سب ایک جگہ جمع ہونے لگے۔ یہی حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں کہ یہی اس نور کی، جو نور شب قدر کا ہے، یہی اس کی اصل تھی کہ جو ملائکہ نے دیکھا اور ایک کھلبلی مچ گئی۔ ہمیں حدیثوں سے بھی ایک بات ملتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تو اللہ کے محبوب نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے جبرائیل، تم نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ شب قدر کو پایا؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے کئی دفعہ اس شب قدر کے نور کو دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، کیا تم اس نور کو پہچان سکتے ہو؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں نے اس کو کئی بار دیکھا ہے، اور کئی ہزاروں سالوں سے میں نے اس نور کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے اپنی پیشانی سے اپنا امامہ تھوڑا اوپر کی جانب کیا، تو وہی نور ادھر سے چمکنے لگا۔ حضرت جبرائیل نے کہا قسم اس رب کی، یا رسول اللہ یہ وہی نور ہے جو میں نے شب قدر میں دیکھا تھا۔ اصل نور ہی نور محمدی ہے، وہ جو شب قدر کا نور ہے، اور یہی نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک کا، کہ جس سے چاند اور سورج روشن ہوئے، جس سے یہ جہاں روشن ہوا، جس سے
لیلۃ القدر جیسی شب نصیب ہوئی۔ جب حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ اپنے مریدوں کو بتا رہے تھے تو ان کے مرید نے کہا حضرت تو کیا شب قدر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے تھا؟ جبکہ ہمیں ایک حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر تو میری امت کے لیے اس پہ خاص رکھا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بے شک یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب اور اس کی شناخت اسی امت کے لیے مخصوص ہے۔ یعنی کہ کیونکہ گزشتہ امتوں کو اس کی وقفیت کی توفیق نہیں دی گئی تھی، کیونکہ جو شب قدر جو نور تھا اس کی وقفیت کی توفیق اس سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی تھی۔ جس طرح جمعے کی ساعت ہے، جمعے کی قبولیت کی ساعت ہے، وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جمعے کے دن پیدا کیا تھا اسی وقت سے تھی نا، لیکن جمعے کی قبولیت کی بھی جو ساعت ہے نا وہ بھی اسی ہی کی بھی وقفیت کی توفیق جو نا اسی ہی امت کے حصے میں آئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کی وجہ سے اسی امت کے حصے میں آئی ہے۔ کیونکہ جب یہود کو پیش ہوئی تو انہوں نے ہفتے کے دن کو اپنایا، جب عیسائیوں پہ پیش ہوئی تو انہوں نے اتوار کے دن کو اپنایا، اس کو انہوں نے معتبر کہا۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعے کا دن تمام دنوں پہ فضیلت رکھتا ہے، افضل ہے تمام دنوں سے جمعے کا دن، شب قدر یہ وہی نور محمدی ہے۔ اور صحابہ کرام کی تو ہر شب ہی شب قدر ہوتی تھی، کیوں؟ کیونکہ تو وہی اس نور کے پاس تھے۔ اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک میں 70 پردوں میں محفوظ کیا ہوا تھا، پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ جو صحابی سرکار دو عالم کے جتنے قریب ہوتے، جتنی محبت رکھتے، اتنے حجابات ان صحابی سے ہٹا دیے جاتے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہ کوئی حجاب نہیں تھا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ صدیق تم میں اور مجھ میں، یعنی کہ ہم دونوں میں کوئی حجاب نہیں ہے، اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ میں نبی ہوں اور تم نبی نہیں ہو۔ کیا نور تھا وہ! یہ وہی نور تھا کہ جس کے نور کے وسیلے سے ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس نور کے ظہور سے ہی اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں آیا کہ وہ اپنی امت کو، صحابہ کرام کو بتا دیں کہ کون سی شب وہ نور ظہور کرتا ہے، وہ شب قدر ہوتی ہے۔ جب آپ مسجد نبوی سے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ دو صحابی آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی زبان مبارک کو بند کر لیا اور آپ پہ ایک جلال سا آ گیا۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا آپ سے، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کا بتانے والا تھا، لیکن اب اللہ رب العزت نے اس پہ ایک حجاب کر دیا، ورنہ میری یہ خواہش تھی کہ میں تم لوگوں پہ شب قدر کو ظاہر کر دوں۔ اس لوگوں کو شب قدر، تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ پھر اب ہم شب قدر کو کیسے ڈھونڈیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں ڈھونڈو، اور رمضان کے آخری عشرے میں اس 5 تاک راتوں میں ڈھونڈو کہ جن کی تعداد تاک میں ہو، یعنی 21، 23، 25
27 اور 29۔ اب بزرگان دین نے اپنے مشاہدات سے جس شب قدر کو پایا، آپ نے اس طرح اپنے مریدین کو تعلیم کرنا شروع کر دی کہ جیسے حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر پہلا روزہ پیر کا ہوا تو شب قدر 21 کی ہوگی، اگر پہلا روزہ بدھ کا ہوا تو شب قدر 29 کی ہوگی۔ یہ ان بزرگان دین کے اپنے اپنے مشاہدات تھے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی، قبولیت کا وقت ہر شخص کے لیے اس شخص کو شب قدر ملتی ہے کہ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ شب قدر کو پانے کے لیے رب کی توفیق ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ شب قدر آپ ساری زندگی ڈھونڈتے رہو، نہیں ملتی۔ اور توفیق ہمیں کیسے ملے گی؟ توفیق ہمیں عطا سے ملے گی، توفیق ہمیں محبت سے ملے گی، توفیق ہمیں عاجزی سے ملے گی، توفیق ہمیں اس وقت ملے گی کہ جب ہم اپنے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، توفیق ہمیں اس وقت ملے گی کہ جب ہمارے دلوں میں اس رب جو ذات توفیق عطا کرتی ہے اس کے دوستوں کی محبت ان کے دلوں میں ہوگی۔ اور جب تک اللہ تمہیں توفیق نہیں دے گا، توفیق نہیں دیتا، اس وقت تک جب تک تمہارے دلوں میں اس کے دوستوں کی محبت نہ ہو۔ میاں حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں جیسا حکم دیا گیا ہے تم اس کی پیروی کرو، لیکن اس کے بعد تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو کہ جیسے تمہاری ہر شب قدر ہو۔ جس طرح تم 5 تاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے میں محنت کرتے ہو، عبادت گزار کرتے ہو، آہوزاری کرتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتے ہو، تو تم ہر شب یہی طریقہ اپناؤ۔ جب تم ہر شب یہی طریقہ اپناؤ گے نا تو اللہ رب العزت تم کو تمہاری زندگی میں شب قدر کی توفیق ضرور دے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے کہ جو تم اس کے دوستوں سے وعدہ کرتے ہو اس کو پورا کرتے ہو۔ جب تم اپنا ہاتھ اپنے شیخ کے ہاتھ میں دیتے ہو نا تو تم ایک عہد کرتے ہو، ایک وعدہ کرتے ہو کہ جب تم وعدہ کرتے ہو نا اور اس وعدے پہ جب تم قائم ہوتے ہو، اس بیت پہ تم قائم ہوتے ہو، تو وہ قرآن میں ہی کہتا ہے کہ جو لوگ بیت پر قائم رہتے ہیں، بیت کو نبھاتے ہیں، اس عہد کو نبھاتے ہیں جو انہوں نے اپنے دوستوں سے کیا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ سورہ فتح کی آیتیں ہیں، ان الذین یبایعونک، کہ سورہ فتح میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، یعنی کہ عہد کرتے ہیں، یہ عہد کرنا یہی ہے حقیقت، سب کچھ یہیں سے تمام سلاسل کے عہد اور بیعت کا سلسلہ چلا کہ نبی جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور جو اس بیعت کو نبھاتا ہے، اس عہد کو نبھاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اجر عطا کرتے ہیں۔ وہ اجر کیا ہے؟
وہ توفیق ہے. توفیق ملنا ہی تمہارے لیے ہر شب قدر ہونا ہے. تمہاری زندگی پھر وہ زندگی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ہر چیز عبادت میں شامل ہو جاتا ہے. ہم صرف شب قدر 5 راتوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہمیں حکم ہے، ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، لیکن اس کے بعد جو معاملات ہمارے 5 راتوں میں ہمارے معاملات تھے، جو 5 راتوں میں ہماری کیفیات تھیں، ان کیفیات کو بھی تو قائم کرو نا بھائی. یہ تھوڑی کہ تم نے آخری حشرے میں سب کچھ کرا اور جب عید کی نماز پڑھی اور سب کچھ بھول گئے. تو اس شب قدر کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ ان عبادتوں کا تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ جن گناہوں کی تم نے معافی مانگی ہے پھر ان کا کیا فائدہ ہوا؟ تمہارا رب تو غفار ہے، وہ تو تمہیں بخش دے گا. تمہارا رب تو ستار ہے، وہ تمہارے سارے عیبوں کو ڈھانپ دے گا. لیکن تم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ تم اپنے رب کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ تم اپنے رب کو جانتے ہی نہیں ہو. کرا اس کے لیے جاتا ہے جس کو جانا جاتا ہے. تو کم از کم اپنے رب کے لیے نہیں، اپنے لیے ہی کر لو. جو دن ہم رمضان میں گزارتے ہیں، جو شب ہم رمضان میں گزارتے ہیں، کاش ہم یہ دن، کاش ہم یہ شب، کاش ہم یہ رات عام دنوں میں بھی گزارنا شروع کر دیں. ہم رمضان میں اپنی عبادتوں میں تیزی لے آتے ہیں صرف اس نیت سے، اس سے کہ ثواب ملے گا. ہم 1 رکعت نماز نفل پڑھیں گے تو ہمیں 10 رکعت نماز نفل سے زیادہ ثواب ملے گا. کیا ہم عبادت ثواب کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں 10 گنا اجر ملے گا؟ بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ 10 گنا نہیں، وہ تمہیں 10 لاکھ گنا زیادہ اس کا اجر دے سکتا ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ جب رمضانوں میں دینے میں قدرت رکھتا ہے تو کیا وہ تمہیں عام دنوں میں دینے میں قدرت نہیں رکھتا؟ بے شک وہ رکھتا ہے، لیکن ہم غافل ہیں. جس طرح ماہ رمضان کو اللہ رب العزت نے فضیلت بخشی ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بھی فضیلت بخشی ہے تمام مخلوقات پہ. یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے آپ سے غافل ہو گئے. ہمارے اندر جو نور محمد ہی ہے، ہم اس سے غافل ہو گئے. اس کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں، حجابات پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، ہم اس سے غافل ہیں. جس دن ہم ایک ایک کر کے حجابات اپنے اندر سے اٹھانے شروع کر دیں نا، تو پھر ہماری ہر شب قدر ہوگی. پھر ہمارا ہر مہینہ ماہ رمضان کا مہینہ ہوگا. پھر ہماری موت جب وقت نزع کا عالم ہوگا نا، پھر وہ ہماری عید کا دن ہوگا. پھر تمہارا رب تم سے کہے گا کہ اے اطمینان پانے والی نفس، لوٹ اپنے رب کی طرف کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہوا، اور جا میری جنت میں داخل ہو جا. کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں 2 خاصیات دی ہیں، 2 خصوصیت دی ہیں. سب سے پہلی خصوصیت ہمارے رب نے پتہ ہی کیا دی ہے، جو ہمیں سب سے زیادہ
ہر مخلوق پہ ہمیں فضیلت دے دی ہے، صرف دو خاصیت کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ابن آدم کو میں نے اپنی صورت پہ بنایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، ایک خصوصیت یہ ہے انسان میں۔ دوسری خصوصیت کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی، یہ اس کی دوسری خصوصیت ہے۔ یہ وہ دو خصوصیت ہیں جو تمام خصوصیت میں فضیلت لے گئی ہیں، لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہو گئے۔ ہمارا ایمان، ہمارے اندر شوق، ہمارے اندر جذبہ، ہمارے اندر عبادت کرنے کا شوق صرف اور صرف رمضان میں ہی جاگتا ہے، اور باقی پورے مہینے معصوم بچے کی طرح سویا ہوا رہتا ہے، جیسے ماں نے اس کو فیڈ کرا دیا وہ سو گیا بچہ۔ کب تک ہم غفلت کی نیند میں رہیں گے؟ کب تک ہم غفلت کی زندگی جئیں گے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جس وقت کے لیے اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ قرآن کی آیتوں سے تمہارا دل منور ہو جائے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہاری روح اپنے اصل کی جانب سیر کرے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ تو پھر ہم کس وقت میں ہیں؟ ہم کس وقت میں زندگی جی رہے ہیں؟ ہم کس وقت میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں؟ اپنا تجزیہ تو کریں کہ کیا ہم واقعی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جسے ہمیں گزارنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا ہم نے واقعی اپنے رب کو رب مان لیا ہے؟ کیا ابھی ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے ہیں؟ کہ کیا ہم اپنے رب کی محبت کے پیچھے ہیں؟ ہمیں تجزیہ خود کرنا ہے۔ ہمیں خود تجزیہ کرنا ہے کہ ہم نے رمضان کے 23 روزے کیسے گزارے؟ ہم نے اس 23 رمضان کے روزوں میں اس کی برکتیں حاصل کی یا ہم نے اسے ضائع کر دیا؟ ضائع کچھ نہیں ہوتا، صرف ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی رمضان کی برکت ہے کہ رمضان میں کیے ہوئے کوئی بھی عمل، چاہے وہ ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر ہو، آپ کا نیک عمل ضائع وہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے سب کچھ یہ ثواب کے لیے کیا تھا؟ کیا ہم نے سب کچھ رزق کو پانے کے لیے کیا تھا؟ کیا ہم نے یہ سب کچھ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے کیا تھا؟ کیا ہم نے سب کچھ یہ پڑھا اس لیے کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے؟ کیا ہم نے سب کچھ اس لیے پڑھا، ہم نے اس لیے چلے کرے، اس لیے عمل کرے کہ ہم اس عمل میں کامیاب ہو جائیں؟ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا، اگر ہم اس پہ قناعت کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھ کے دم کر رہے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب نے جو طریقہ کار بتائے ہیں وہ طریقہ کار اتنے سری و تاثیر ہیں کہ اس کو کرنے سے انسان کے کام ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا کمال ڈاکٹر صاحب کے بتانے کا ہے؟ کیا اس میں کمال جو آپ کچھ پڑھ کے دم کر رہے ہو اس کا ہے؟ اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ میں نے سورہ قریش 1.25 لاکھ پڑھ لی ہے اور اب میں سورہ قریش پڑھ کے دم کروں گا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ نے سورہ قریش پہ بھروسہ کیا ہے۔ اور یہی بھروسہ اگر آپ کو
اپنے رب پر ہوتا، رب کی ذات پر ہوتا کہ اس نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے سورہ قریش 1.25 لاکھ پڑھی. اگر ہماری نیت یہ ہوتی تو ہم مقبول بارگاہ ہیں. اگر ہماری نیت یہ ہوگی کہ ہم نے سورہ قریش پڑھا اور اب پڑھنے سے جو بھی معاملات ہوں گے اس کا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو ہمارے اندر ایک یقین پیدا ہوگا. ہماری زبان میں ہم سورہ قریش پڑھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ تاثیر ہو. تاثیر رب کے امر میں ہے، حکم میں ہے. اب شب قدر ہے، آج بیرونی ممالک میں ہے، کل پاکستان میں ہوگی. ہم خوب شب قدر میں دعائیں کریں گے اور اس کے بعد کے معاملات پھر علمان الحفیظ. لیکن یہ لیکچر دینے کا مقصد، یہ سب کچھ بتانے کا مقصد، شب قدر کی حقیقت بتانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے نا، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قائم کرنے سے مراد متواتر پڑھتے رہنا، مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو لے کر چلنا. پڑھنا ایک الگ چیز ہوتا ہے، قائم کرنا ایک الگ چیز ہوتا ہے. اسی طرح میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اپنی عبادتیں رمضان کے مہینے میں کی ہیں، جس طرح آپ آہوزاری، اپنے گناہوں کی معافی ان شب میں کرتے ہو، دل سے کرتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہر شب آپ ایسے ہی آہوزاری کریں. ہر شب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آپ ہر شب اپنے رب کو مانگیں. آپ ہر شب صرف ایک دعا کرا کریں کہ باری تعالیٰ میرے قلب میں اپنے دوستوں کی محبت ڈال دیں. یہ ایک دعا میں نے آپ کی ایسی بتائی ہے، یہ آپ کی تمام دعاؤں پہ فضیلت لے جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور آپ کی تمام دعاؤں پہ سبقت لے جاتی ہے. صرف یہ ایک دعا کہ میرے دل میں اپنے دوستوں کی محبت ڈال دے. نہ جانے کون سی شب ہو جو قبولیت کی گھڑی ہو، تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلیں، تمہارے دل میں اس کے دوستوں کی محبت پیدا ہو جائے. یہ ایک بیج ہے، یہ بونا آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے. جب بھی آپ اپنے ہاتھوں سے بو دیتے ہو نا، پھر ایک دن اس میں سے ایک پودا پھوٹتا ہے، پھر ایک درخت بن جاتا ہے، پھر اس کے سائے میں آپ اور آپ کی آنے والی نسلیں، اس کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے. جب بھی دعا مانگو، دیکھو گناہوں کا جو معاملہ ہے، ثواب کا جو معاملہ ہے، یہ تمہارا اور تمہارے رب کے درمیان کا معاملہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کبھی تمہاری کیفیت ایسے بنے کہ تمہارا دل بالکل نرم ہو جائے، ایک ایسی فیلنگز آئے کہ جسے تم ابھی رو دو گے، تمہارے زاروں قطار آنسو بہنے لگ جائیں. جب ایسی کیفیت تمہارے اندر بنے تو سمجھ لینا وہ گھڑی تمہاری قبولیت کی ہے. چاہے وہ تمہارے رب کے خوف سے ہو، چاہے وہ تمہارے رب کے ڈر سے ہو، چاہے وہ تمہارے رب کی محبت میں ہو. ان دونوں میں فرق ہے، ان تینوں میں فرق ہے. ان تینوں کے درجے ہیں الگ الگ. ایک وہ آنسو جو رب کے خوف سے نکلا ہے، اس کی تاثیر اور اس کا درجہ الگ ہے. ایک وہ آنسو کا قطرہ جو تمہارے رب کی محبت میں نکلا ہے، اس کی تاثیر، اس کا درجہ الگ ہے. کروڑوں دلیلیں تمہارے رب سے تمہارا ایک گناہ نہیں بخشوا سکتی،
لیکن تمہاری آنکھوں سے ٹپکا ہوا ایک ندامت کا آنسو ممکن ہے تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا دے۔ گناہوں کی معافی یہ تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے۔ جب تم اپنے اندر ایسی کیفیت دیکھو کہ اندر سے ایک لرزش ہو، ایک جھرجھری سی آئے، جیسے بچے زاروں قطار رونے لگتے ہیں، ایسی کیفیت تمہاری بن جائے، اور اس کیفیت میں تمہارا سر خود ہی جھک جائے، تو سمجھ لینا تمہارے رب نے تمہیں شب قدر کی توفیق دے دی ہے، تمہارے رب نے تمہیں ہدایت کی توفیق دے دی ہے، تمہارے رب نے تمہارے دل کو اپنے دوستوں کی محبت سے اس کو جگا دیا ہے۔ دل ہمارا اس وقت ہلتا ہے کہ جب اس پہ کوئی بات اثر کرتی ہے، دل ہمارا اس وقت تڑپتا ہے کہ جب اس پہ کوئی بات اثر رکھتی ہے، اس پہ کوئی فیلنگز اثر رکھتی ہے، کوئی احساس اثر رکھتا ہے۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ کبھی آپ کے دل کی کیفیت ایسے ہو جاتی ہے جیسے مرجھا ہوا، جیسے افسردگی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ کبھی تمہاری کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ تم زاروں قطار ہنسنے لگتے ہو، خوش لگتے ہو، خوش مزاج لگتے ہو، کہ جیسے تمہیں کچھ مل گیا۔ یہ مختلف ہماری حالتیں ہمارے قلب کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان شب قدر کو ایسے گزاریں کہ جیسے گزارنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کو ڈھونڈیں کہ جیسے ڈھونڈنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حکم کو مسلسل جاری رکھیں۔ اور جو لوگ حکم کی پاسداری کرتے ہیں، جو لوگ حکم کو اپنے اندر سما لیتے ہیں، جو لوگ حکم کی پیروی کرتے ہیں، وہی انعام یافتہ لوگ ہیں۔ کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زاروں قطار رویا کرتے تھے اور آپ امتی 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 کہا کرتے تھے سجدے میں، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی مبارک، ریش مبارک، ہر چیز آپ کی تر ہو جایا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ جانماز، وہ جائے نماز، وہ جگہ پوری گیلی ہو جایا کرتی تھی، کہ اللہ رب العزت کہتا تھا اے محبوب سر اٹھائیں، اے محبوب سر اٹھائیں، آپ کہتے تھے میری امت میری امت میری امت۔ آپ اس حکم کی پیروی تو کریں، لیکن صرف رمضان میں ہی نہیں، اپنے ہر وقت، اپنے ہر گھڑی۔ پھر جب یہ کیفیت آپ کے قلب پہ وارد ہوگی نا، پھر اس سے تمہارا حال ظاہر ہوگا۔ ابھی سب کچھ کال ہی کال چل رہا ہے، حال تم پہ وارد نہیں ہوا ہے، حال اسی وقت وارد ہوگا کہ جب تمہارا رب تمہیں توفیق دے گا، ورنہ تم لاکھ اپنے حال کو لا الہ الا اللہ کی ضربے دے کر آپ اس کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے رہو، نہیں ہوتا وہ اس وقت تک جب تک تمہارا رب توفیق نہ دے۔ تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.abdulwajidshazli.com پہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، 1111 کی زکوٰۃ مکمل ہو گئی ہے تو 1900 کی اجازت چاہیے تھی۔ حسن علی اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے 1111 سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کر لی، اور یہ آپ کی کامیابی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی۔ جی بے شک۔ اور یہ قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ نے اس کو 40 دن مکمل کیا، اور یہ محبت کی نشانی ہے کہ آپ نے اب 1900 کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ آپ وہ چھری بھی میں نے کندہ کروا لیا سورہ قریش کی، اس پہ دم بھی کروں گا۔ بالکل بالکل، میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی 1900 مرتبہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس میں استقامت دے آپ کو،
اور اس کے فیوزات، اس کی برکتیں آپ کو اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ جی السلام السلام علیکم۔ علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام سر، شاکر الیاس کر رہا ہوں پنجاب بہاول نگر سے۔ جی جی سر دو چھوٹے سے مسئلے ہیں۔ ایک چھوٹا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کریم سے پہلے ایک درود پاک کی عبارت دیکھی تھی میں نے، وہ بہت ہی خوبصورت لگی، تو پورے رمضان کریم میں نے وہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ماشاء اللہ۔ تو ایک ہفتے کے بعد میری کیفیت یہ ہوئی کہ دل میرا جو ہے وہ ایسے جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا۔ اس کے بعد پھر میرے بالکل دائیں جانب، دل کے بالکل دائیں جانب بھی ایسے ہی ہوا کہ جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا۔ پھر سینے کے درمیان میں میرے کانوں کی یہ جو لو ہے یہ گرم ہو جاتی ہے، جلنے لگ جاتی ہے، سردی بھی ہونے لگ جاتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، سورہ مزمل شریف میں جب محبت کی گھر سے پڑھتا تھا ٹھیک ہے۔ تقریباً 3 سال لگاتار میں نے ورد میں رکھ دی۔ ٹھیک ہے۔ سال کے بعد قریباً 5-6 ماہ پہلے مجھے خواب آیا، اور وہ خواب 4 بار آیا تقریباً۔ اس میں یہ تھا کہ میں سورہ مزمل شریف پڑھتا تھا تو پڑھتے پڑھتے بھول جاتا تھا خواب میں، اور کچھ لوگ تھے وہ مجھ پہ ہنستے تھے۔ جب چوتھی بار مجھے خواب آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں سے میں بھول گیا تھا وہیں سے مجھے دوبارہ یاد آ جاتی ہے۔ جیسے ہی یاد آتی ہے وہ سارے کے سارے جو خواب میں ہنستے تھے وہ ڈنڈے سوٹے لے کے میرے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میری جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد سے اب تک مجھے یاد ہی نہیں پڑتا کہ میں نے دوبارہ کب پڑھی تھی۔ میں سارے دن میں اگر 3-4 بار بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میرے لیے پڑھنا کتنا بھاری ہو گیا۔ چلیں ماشاء اللہ، میری طرف سے بھی آپ کو اجازت ہے، باقی معاملات بھی میں انشاءاللہ دیکھ لیتا ہوں آپ کے۔ اور خواب کے اندر سورہ مزمل شریف کا پڑھنا یہ بھی باعث برکت کی علامت ہے، یہ بھی توفیق کی علامت ہے۔ اور سورہ مزمل خواب میں پڑھنا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے دلوں کے اندر، آپ کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ مجھے ماشاء اللہ 40 دن ہو گئے سورہ قریش کی میں کافی ڈالی 1900 کی میں نے، صحیح۔ تو ابھی میں 313 جاری رکھنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں احرام پہن کے میں پڑھوں یا بغیر احرام کے میں پڑھ سکتا ہوں؟ اگر آپ کتنی مرتبہ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ 313 مرتبہ۔ نہیں، آپ 313 مرتبہ آپ بغیر احرام کے پڑھیں، اور اس کو 40 دن مکمل کریں۔ جب آپ 1900 کی تعداد میں پہنچیں گے پھر میں انشاءاللہ اس کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا۔ 1900 کی تعداد پڑھ لی ہے میں نے، مکمل ہو گئی کل نہیں رات کو آپ میری۔ ہاں بس ٹھیک ہے، پھر آپ نے احرام باندھ کے نہیں پڑھنا ہے، پھر آپ نے ایسے ہی نارمل پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ڈاکٹر صاحب، میں نے پہلے دوڑ والی مشق کی تھی، اس سے میری آنکھوں میں درد ہوا، پھر میں نے ناک والی مشق کری، تو ابھی جو ہے میں آنکھیں بند کرتا ہوں، ناک کا سفر کرتا ہوں تو آنکھوں میں درد ہوتا ہے۔ رک جائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ میں عید کے بعد آپ لوگوں کو کچھ طریقہ کار سمجھانے والا ہوں، جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں ہیں اور جو لوگ پریکٹس کر رہے ہیں میڈیٹیشن کی، تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو مزید آگے کچھ رہنمائی فرماؤں گا اور پھر طریقہ کار سمجھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ عید کے بعد ہمارا ان شاء اللہ تعالیٰ سیشن شروع ہوگا۔ آئی سائٹ ویک ہے، اس کے لیے ہاں اس کے لیے بھی ضرور بتاؤں گا۔ اور جن کی آئی سائٹ ویک ہو، جن کی آنکھوں میں موتیا ہو، جن کی آنکھوں میں کوئی پرابلم ہو، وہ سورہ نبا پڑھنا شروع کریں۔ سورہ نبا کم از کم ایک بار عصر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں، اور سورہ نبا پڑھنے والا کبھی بھی آنکھ کے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب میں نے اللہ کا نقش 166 کا، ٹھیک ہے، اس کا زکوٰۃ ادا کیا تھا 11 دن کا، اس کا عمل اور تیز کرنے کے لیے کچھ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ عمل کو مضبوط کرنے کے لیے، عمل کو مضبوط کرنے کے لیے اسی عمل کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ اس میں کچھ ایڈ کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب؟ نہیں کچھ نہیں، جس ترتیب و طریقے سے چل رہے ہیں بس اسی ترتیب و طریقے سے چلیں، باقی اللہ تعالیٰ آپ کو قبول و کامیابی عطا فرمائے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم یو ایس اے سے بات کر رہے ہیں،
تو آپ کو میں نے اپنی بیٹی کی پکچر بھی سینڈ کی تھی اور آپ سے بات ہوئی تھی. آپ نے کہا تھا 5 کو مجھے کال کیجیے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے آپ کو میسج بھی کیا اور میری بہن لیکن آپ کی طرف سے بالکل کوئی بالکل رمضان میں دیکھیں ٹائم بہت مختصر سا ہوتا ہے اور ابھی آپ آن ایئر ہیں اور لائیو آپ کی کال ہے باقاعدہ. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ ٹرانسمیشن سے فارغ ہو کر پھر میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرتا ہوں. میں اسپیشلی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے میں ٹائم نکالوں. اور رمضان میں بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ رمضان کے بعد میں ہفتے میں 1 دن یا 2 دن آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے رکھوں گا اور پھر صرف اور صرف آپ کے مسائل کو سنوں گا اور ان کا حل آن دا اسپاٹ اسی وقت میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور مکمل عمل انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب میرا نام محمد اسلم حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب میرا ایک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں جہاں پہ میری نوکری جو ہے شفٹ میں رہتی ہے, زیادہ تر رات میں رہتی ہے. پورا 1 مہینہ رات میں کرنا پڑے گا. اس کی وجہ سے صبح میں جو ہے کچھ عبادت نہیں کر سک رہا ہوں, نہ یادگار کر سک رہا ہوں. بڑی مہربانی ہوگی حضرت اگر کوئی وظیفہ بتا دیں جس کے اندر جو ہے وہی کمپنی میں دن کی نوکری مل جائے یا پھر کسی اور کمپنی میں. اچھا کنٹینیو نوکری کے لیے نا آپ ایک کام کریں کہ اللہم یا قاضی الحاجات, کیا جی حضور, اللہم یا قاضی الحاجات 300 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں اور 11 دن اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اس کی برکت سے آپ کو نوکری مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور آصف عمران صاحب السلام علیکم استاد محترم, حب کا کوئی پرتاثیر عمل بتا دیں, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. حب کے عمل کی شاید میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا یا نہیں بتایا. حب کے عمل نہیں بتایا نا میں نے. چلیں آصف صاحب میں انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ٹرانسمیشن میں آپ کو حب کا عمل میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شاکر خان بول رہا ہوں انڈیا سے. جی جی کیا ہے یہ کہ میں 6 سال سے مطلب ٹرائی کمپلیٹ ہو گیا تھا انجینئرنگ کا, لیکن میں جاب سے ہی مل نہیں پایا اور پھر ابھی تو میں جاب لیس ہوں تو اور بہت پریشان ہوں جاب کے لیے. کہیں اپلائی کرتا ہوں تو رکاوٹیں آ جاتی ہے. کام ہوتے ہوتے ایسا لگتا ہے کہ کچھ رکاوٹیں آ گئی ہے, مطلب جوائننگ تک بات چلی جاتی ہے, پھر ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی بات ہو گئی جس سے سامنے والے نے مطلب رکھا نہیں ہے, ایسا بات ہو جا رہا ہے. اور ایک مسئلہ جی, میرا نام شاکر خانہ اور ماں کا نام انجم آ رہا. ٹھیک ہے. اور ایک اور مسئلہ جو میری وائف جو ہے ان کا جب وہ مخصوص ایگزام جو چلتا ہے اس میں ان کو بہت زیادہ مطلب پین ہوتا ہے, بہت زیادہ. اور اس کے مطلب جو طبیعت بھی ہوتی ہے وہ ناساز ٹائپ مطلب عجیب و غریب ٹائپ کی رہتی ہے, تو ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرما دیں. ٹھیک ہے. ان کا نام نازنین ناز ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, بالکل آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں نا وہ جگہ متاثر ہے, اور آپ اس کے حل کے لیے نا آپ ایک کام یہ کیجئے کہ آپ سورہ قریش, جی ٹھیک ہے, ابھی سورہ قریش پڑھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ نہیں, اس کی اجازت چاہیے تھا, بولنا بھول گیا. اس کی ٹھیک ہے, اجازت مجھے میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. آپ کم از کم 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. اور پانی دم کر کے آپ بھی پئیں اور اپنے وائف کو بھی پلائیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ کے وائف کے وہ دن شروع ہوں کہ جن دنوں میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک کام یہ کریں کہ جائفل لیں. جائفل سمجھتے ہیں جو جائفل, ٹھیک ہے, آپ جائفل لیں, ایک دانہ اس کو پیس لیں. پیسنے کے بعد آپ نے اس دانے کو پیس لیں اور اس کے اوپر آپ نے 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر لیں. اس کے 7 حصے کر لیں. 1 چٹکی روزانہ صبح نہار منہ آپ کی وائف نے کھانا ہے انہی دوران کے جس دن ان کے وہ دن شروع ہوں. جب 7 دن مکمل ہو جائیں تو یہ مکمل کر لیں آپ اپنا. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آرام آئے گا اور پھر نیکسٹ ون ان کو اسی کیفیت نہیں ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر واجد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں. حضور میں پشاور سے جمیل احمد بات کر رہا ہوں.
اور رمضان سے آپ کے سارے پروگرام بڑے شوق سے دیکھ رہا ہوں اور مجھے بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے. اچھا اور ماشاء اللہ. آپ کی اجازت سے 313 دفعہ میں نے صورت قریش شریف پرسوں سے شروع کی تھی, تو میں نے کہا آپ سے اجازت لے لوں. تو 2 دن جو 313 پڑھا ہے وہ میں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو احسان ثواب کر دیا ہے. اللہ تو پاک کل قبول سے پھر فرمائے. آپ کی اجازت سے پھر شروع کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اور جو لوگ عمل اور تو کچھ نہیں پوچھنا چاہ رہے آپ؟ جی پوچھنا ہے جی. میں جو آپ نے جو صورت مزمل شریف کو جو عمل بتایا ہے وہ میں القاف کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے, اس کو آج 5 دن ہو گئے ہیں. اللہ تو پاک میرے قبول پاس فرمائے. ٹائم کافی ہے, تو میں نے اپنا صورت رحمان شریف کی بھی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے اور حزب البار شریف کی بھی. تو میں ٹھیک ہے. چاہتا ہوں کہ صبح میں اس القاف کے ساتھ کروں, دوپہر کو حزب البار شریف کے ساتھ کروں, اور شام کو صورت مزمل رحمان شریف کے ساتھ کروں. اجازت آپ سے چاہیے تھی. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو 3 دفعہ عمل میں 3 دفعہ دن میں کر سکتا ہوں آپ کی اجازت سے. بالکل کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بڑی مہربانی ہے. بس میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کی بڑی خواہش ہے, اور آپ کا پشاور میں آنے کا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہوں. انشاءاللہ ضرور آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے دعاؤں میں گا. یاد رکھیے. جی بالکل. جی عبداللہ حکیم رضوی خان صاحب, آپ کو میری طرف سے سورہ قریش کی اور نعت علی کی اجازت ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر والد صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں. اچھا حضور, کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. اچھا حضور, آپ سے مشورہ یہ کرنا تھا کہ میں نے تقریباً کچھ 6 مہینے پہلے سورہ مزمل کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی. ٹھیک ہے. 41 دن کی پر ڈے جو ہے وہ 41 مرتبہ ہے. اس میں جو میرا دن تھا 35واں یا 36واں اور 37واں, ان میں 2 دفعہ مجھے جو ہے وہ حاضری ہوئی موکل کی, جس میں مطلب اس نے ایک دفعہ یہ ایکسیپٹ کیا کہ 3 دفعہ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے تابع آتا ہوں, لیکن بعد میں وہ نہ تو اس نے کوئی معاملات طے کیے آنے کے لیے, نہ وہ میرے پاس دوبارہ حاضر ہوا, نہ کوئی ایسا کوئی کوڈ آپس میں ٹھیک ہے. مطلب ہمارا ڈسکس ہو سکا. آپ ایک کام کیجئے, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آن ایئر نہیں کر سکتے, اور نہ میں آپ کو آن ایئر سمجھا سکتا ہوں. ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد آپ مجھے 1 گھنٹے کے بعد مجھے کال کریں گے, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں آپ کو پرسنلی سمجھاؤں گا اور پھر اس کو بلانے کے طریقہ کار بتاؤں گا آپ کو. اوکے, اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب اصل میں حب کا عمل بتانے میں مجھے خود ایک ڈر لگتا ہے کہ اس کا لوگ مس یوز نہ کر لیں. تو میں باقاعدہ طور پہ یہ آپ کو ہدایت دے رہا ہوں کہ جو حب کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے اس کا صرف اور صرف جائز استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر آپ ناجائز کسی کے لیے کریں گے تو یہ ذہن میں رکھنا کہ جب ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے, ہر ایکشن کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں حب کے عمل کی جانب. جو لوگ چاہتے ہیں کہ حب کا عمل کریں, انہوں نے کرنا یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف یہ آیت, ایاک نعبد و ایاک نستعین 40 دن میں 1.25 لاکھ کرنا ہے, اور روز کی اس کی تعداد 3125 ہوگی. اور آپ نے یہ عمل چاند کی 1 تاریخ سے شروع کرنا ہے, اور عمل کرنے کے جو لوازمات ہیں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک تھال لینا ہے اسٹیل کا, اس میں پانی بھر لینا ہے, اور 2 پھول گلاب کے لینا ہے. آپ نے اسٹیل کے تھال کے اندر پانی رکھ کر آپ نے 2 پھول اس پانی کے اوپر رکھ دینا ہے. پھول آپ ایک اس سمت رکھیے گا, ایک اس سمت رکھیے گا. آپ اپنا عمل پڑھنا شروع کر دیں. جب آپ کا عمل 1 دن کی تعداد پوری ہو جائے, آپ اس پانی میں دم کر لیں. اس پھول کو آپ الگ کر لیں اور پانی کو کسی بوتل میں جمع کر لیں. جب دوسرے دن آپ بیٹھیں گے عمل کرنے, آپ نے وہی تھال لینا ہے اور پھر وہی پانی ڈالنا ہے, اور پھر گلاب کے پھول
ایک اس سمت اور ایک اس سمت رکھیے گا اور پھر آپ عمل اپنا مکمل کریں۔ آپ نے اس طرح 40 دن عمل کرنا ہے۔ اچھا، کچھ دن گلاب کے پھول چلتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے تازے گلاب کے پھول لے لینا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ ڈیلی 2 گلاب کے پھول تازے لینا چاہیں تو ڈیلی آپ 2 لے لیں، اور اگر آپ تازے پھول ریگولر نہ لے سکیں تو آپ تھوڑے بہت پھول اپنے گھر پہ لا کے رکھ لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ 1 ہفتے میں میرے پھول یہ مکمل ہو جائیں گے۔ آپ اس کو فریز کر دیں یا فریزر میں رکھ دیں تاکہ پھول خراب بھی نہ ہو، نہ مرجھائیں۔ آپ روزانہ 2 پھول لیں، اسی تھال کے اندر ایک اسم رکھیں، ایک اسم رکھیں اور اپنی پڑھائی شروع کر دیں۔ آپ نے 40 دن یہ عمل مکمل کرنا ہے، اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب آپ پڑھائی پہ بیٹھیں گے تو آپ نے اپنا رخ شمال کی جانب رکھنا ہے، اور سر پہ آپ نے ٹوپی نہیں پہننا، سر پہ آپ نے امامہ نہیں باندھنا، سر آپ نے برہنہ رکھنا ہے۔ اور اس عمل کی تاثیر یہ ہوگی کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے، جب آپ بیٹھیں گے، آپ نے ایک پھول اس سمت رکھا ہے، ایک پھول اس سمت رکھا ہے آپ نے، اس کے بعد پڑھائی کے دوران جب آپ یہ خیال کریں گے کہ یہ پھول اس پھول سے مل جائے، وہ پھول اسی وقت مل جائے گا۔ یہ اس حب کی تاثیر ہے، یہ اس عمل کی، یہ ایسے بندے کو ملا دیتا ہے۔ اور اس کو جدا کرنا ہو تو آپ نے وہی نیت کر کے اس پہ دم کرنا ہے، وہ پھول دونوں جدا ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے 40 دن پہلے یہ عمل مکمل کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور جو لوگ حب کا اس عمل کرنا چاہیں وہ اسپیشلی مجھ سے اس چیز کی پہلے اجازت لیں، اس کے بعد یہ عمل کریں۔ اچھا، یہ عمل حب کے ساتھ ساتھ وہ والدین بھی اپنی اولاد کے لیے کر سکتے ہیں کہ جن کی اولاد روٹ کر چلی گئی ہو یا کسی غلط ایکٹیویٹی میں مبتلا ہو گئے ہوں یا اپنے ماں باپ سے رابطہ نہ رکھتے ہوں، یہ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مائیں اپنی ان بیٹیوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ جن بیٹیاں شادی کے بعد ان کے سسرال کی طرف سے وہ دباؤ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے میکے نہیں جا پاتی، یہ عمل ان کے لیے بھی بہت سری و تاثیر عمل ہے۔ یہ عمل حاضری کے لیے بھی بہت زبردست عمل ہے، حب کے لیے بھی بہت عمل ہے۔ جب آپ 40 دن عمل کر لیں گے نا، اچھا پانی آپ نے وہی سنبھال کے رکھنا ہے جو 40 دن آپ نے مکمل کر لینا ہے، وہ پانی آپ کے لیے آب حیات ہے، سمجھ لیں۔ اور اس عمل کی یہ تاثیر ہوگی کہ آپ اگر وہ پانی کسی آصف زدہ کے بس منہ پہ چھوٹا مار دیں گے نا تو وہ اسی وقت جل جائے گا۔ یعنی کہ یہ عمل حب میں بھی کام آئے گا اور آپ کے دوسرے معاملات میں بھی فائدہ دے گا۔ اگر کسی گھر کے اندر کوئی جادو ہے، کوئی شیاطین جنات ہے، کوئی معاملات ہیں، کوئی بیماری ہے، آپ اس میں سے تھوڑا سا پانی اس کو دے دیں اور اس سے کہیں کہ مزید اس میں گھر کا پانی ملا کے یا تو پورے گھر میں چھڑک دیں یا آپ لوگ پینے ہیں اس کو، جو بیمار ہو شدید، اور جو شدید بیمار ہو، شدید موذی امراض میں مبتلا ہو، اس کی بیماری کٹنے شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جادو جو جادو رکھتا ہو وہ جادو کٹنے شروع ہو جاتا ہے اس پانی کی برکت سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ عمل ہے۔ آپ نے 40 دن میں اس کو 1.25 لاکھ مکمل کر لینا۔ جب 40 دن مکمل ہو جائیں گے نا، پھر آپ نے 41ویں دن سے اس عمل کی ابتدا کرنا ہے، یعنی کہ اپنے اعمال میں لینا ہے، لوگوں کے کام میں لینا ہے آپ نے۔ اور جو میرے ساتھ یہ لوگ اس سفر میں شامل ہیں، اگر وہ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں تو وہ عمل کر لیں، حب میں بھی اس عمل کو استعمال کریں۔ طریقہ کار میں آپ کو سمجھاتا رہوں گا، عمل کا طریقہ کار میں نے سمجھا دیا آپ کو اور طریقہ کار میں سمجھاتا رہوں گا، لیکن جب یہ 40 دن کا عمل کریں گے نا تو ترک جلالی اور جمالی لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ ترک جلالی اور جمالی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا عمل جلدی کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل آپ کے حب کے لیے بھی چلے گا اور یہ عمل شیاطین کو جلانے کے لیے بھی کام آئے گا اور دوسرے معاملات کے لیے بھی کام آئے گا، اور جو لوگ روٹ کے جا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ لیکن اگر ہم حب کے لیے اگر کوئی کام کریں گے تو آپ نے جو نا ایک پھول اس جانب رکھنا ہے، ایک پھول اس جانب رکھنا ہے۔ اچھا، یہ استاد محترم کیا عورتیں بھی حب کے عمل کے لیے برہنہ سر رکھیں گی اور پھول کی جگہ کچھ اور نہیں لے سکتے؟
نہیں میری بہن، اگر میری بہن جو اس رستے پہ ہیں وہ انہوں نے بند کمرے میں ہی عمل کرنا ہے اور سر کو جو نا کھلا رکھنا ہے، یعنی کہ آپ نے دوپٹہ اپنے گلے میں ڈال دینا ہے، سر آپ کا کھلا ہونا چاہیے۔ اور اگر مرد کریں تو مرد بھی اپنا سر کھلا رکھیں۔ اور اگر آپ لوگوں کو اگر اس عمل کے دوران اور بھی کچھ پوچھنا ہے تو کمنٹس میں پوچھ لیں، صرف آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم ہے، اس 5 منٹ میں آپ جو کمنٹس کریں گے اس عمل کے متعلق پوچھیں گے، میں انشاءاللہ اس عمل کے متعلق بتا دوں گا۔ ابھی میں لائیو کال نہیں لے رہا، صرف اس عمل کے متعلق جس نے مجھ سے جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جو تقریباً 19 سال پہلے میں نے یہ عمل کیا تھا، اور حب کے لیے زیادہ تر میں اسی عمل سے کام لیا کرتا تھا، محبت کے کام کے لیے۔ اور اچھا ان عمل اسی جب یہ عمل آپ کا 40 دن مکمل ہو جائے گا نا، پھر اسی عمل کے ذریعے آپ حب کا بھی کام لے سکتے ہو، اسی عمل کے ذریعے آپ انتقام بھی لے سکتے ہو۔ میں نے کہا نا ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے، تو جو بھی یہ کام کرے کوشش یہ کریں کہ پہلے اجازت اور رابطہ کر لیں، اور اگر عمل کے متعلق اگر کسی نے پوچھنا ہے تو لازم مجھ سے پوچھ لیں ابھی۔ جی عبداللہ صاحب، آپ کو میری طرف سے سورہ قریش اور سورہ اخلاص کی اجازت ہے، اور اگر مزید کچھ معلومات کرنی ہوں تو ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ایک ہدایت میں نے کچھ دن پہلے لوگوں کو جاری کی تھی کہ جو لوگ اس سفر میں میرے ساتھ شامل ہیں اور جن لوگوں نے میری اسپیشل کلاسز میں حصہ لیا ہے، اس میں ایڈمیشن لیا ہے، میرے لیول کو جوائن کیا ہے، میں ان لوگوں کو پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ نے جو رجسٹریشن کروا لی ہے، آپ اس جو آپ کے اسکرین پر نمبر آ رہا ہے ابھی، یہ UK کا نمبر ہے، آپ اس نمبر کو اپنے پاس سیو کریں اور شاذلی ایڈمیشنز کے نام سے اس کو آپ اپنے پاس سیو کر لیں۔ اور جو لوگوں نے فیس پے کر دی ہے، جن لوگوں نے ایزی پیسے کے ذریعے پیمنٹ کی ہے وہ اس میں واٹس ایپ کر دیں، جن لوگوں نے جیز کے ذریعے پیمنٹ کی ہے وہ ان لوگوں میں وہ کر دیں، جن لوگوں نے بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ کی ہے وہ سلپ اپنی اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں، جن لوگوں نے پے پال یوز کیا ہے وہ اس کی سلپ اسی نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں، کیونکہ جن کی انٹریز ہمارے پاس جمع ہو رہی ہیں ان کو ہم باقاعدہ رجسٹریشن نمبر الاٹ کر رہے ہیں ان کو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے ایڈمیشن کلوز ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو انوالومنٹ نمبر مل جائے گا، پھر جو آپ کا اتھینٹک نمبر ہوگا اور پھر ساری زندگی آپ کا وہی نمبر رہے گا، کیونکہ پھر وہ نمبر جو الاٹ آپ کو کر دیا جائے گا پھر وہ کسی اور اسٹوڈنٹس کو نہیں ہوگا، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹس لاکھوں میں کیوں نہ گزر جائیں۔ اچھا نوشین اکرام آپ پوچھ رہے ہیں آپ کے لیول کی جو کورس کی جو فیس ہے وہ ایک بار دینی ہوگی یا ہر لیول؟ اچھا میری بہن دیکھیں، لیول کی جو فیس ہے نا، جو لوگ اگر پورے لیول کی فیس پے کرنا چاہتے ہیں وہ پورے لیول کی فیس پے کر سکتے ہیں، اور جو لوگ پورے لیول کی فیس پے نہیں کر سکتے وہ اس کو پر منتھ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو ایک لیول ہے یہ 4 منتھ پر مشتمل ہے، 4 مہینے پر ہے یہ لیول ہمارا۔ تو اس مزید ایڈمیشن کی ڈیٹیلز کے لیے اور کورس کی ڈیٹیل کے لیے آپ کے اسکرین پر نمبر آ رہا ہوگا، آپ اس کے ذریعے آپ باقاعدہ واٹس ایپ پہ بھی ایڈمیشن کے متعلق پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com، اس پہ ایک لائیو چیٹ کا ایک فیچر ہے، آپ اس لائیو چیٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایڈمیشن کے متعلق آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ یا محمد یا رسول اللہ رحم کن نظر برحال ظالم۔ میرا سوال یہ ہے کہ بندش کے عمل میں 7 دن کے بعد چابی کا کیا کرنا ہے، اور 7ویں دن بعد میں چابی کو جلا سکتے ہیں، اور 7 دن کے بعد مریض پہلے جیسا ہے تو کیا کیا جائے؟ جی بالکل، چابی اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہوگی، اور جو طریقہ کار میں نے سمجھایا تھا کہ چابی آپ اس کو آگ میں جلائیں گے اور اس کے بعد پانی میں اس کو ٹھنڈا کر دیں گے، اور اگر مریض اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہے تو آپ اس کو پانی پلا سکتے ہیں، اور اگر مریض موجود نہیں ہے
تو وہی پانی آپ باقاعدہ طور پہ کسی پرندوں کے لیے ڈال سکتے ہیں، اور اسی نیت سے، جس نیت سے آپ اپنے بچوں کو یا جس کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ پانی اگر آپ کے بچے موجود نہیں ہیں تو آپ پرندوں کو پانی پلا سکتے ہیں، اور وہ چابی اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت فرق پڑے گا آپ کو۔ آواز بڑی کم آ رہی ہے ٹرانسمیشن کی، ٹھیک کر دیا آپ نے؟ بس ٹھیک ہے۔ اور آپ باقاعدہ جو عمل آپ کو بتایا گیا ہے حضور، وہ پھول، اچھا بعد میں جب آپ کے 40 دن مکمل ہو جائیں، وہ پھول آپ کے پاس جمع ہو جائیں، جو پھول آپ نے استعمال کیے تھے، آپ پھر وہی پھول جو نا کسی، یا تو کسی صاحب مزار کی قبر کے مبارک پر جا کے رکھ دیں، یا پھر قبرستان میں لے جا کر اس پھول کو رکھ دیں، یا خواتین اگر یہ عمل کرتی ہیں، اور خواتین تو مزار نہیں جا سکتی، خواتین تو قبرستان نہیں جا سکتی، تو پھر ان پھولوں کو وہ دریا میں بہا دیں، نہر میں بہا دیں، یا پھر سمندر میں بہا دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو ایک ڈبے میں ڈال کے باکس پہ اس پہ لکھ کر اپنے پاس رکھ دیں، جب کبھی آپ کو موقع لگے آپ اس کو سمندر میں بہا دیں اس کو۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمارے بزرگوں کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے، اور دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے مجھ سے بیعت کے لیے کہا تھا، تو میں دعا کے بعد میں بیعت لوں گا۔ اگر جو لوگ خاندان قادریہ میں بیعت لینا چاہتے ہیں، اور جن لوگوں نے مجھ سے کثیر تعداد میں کہا ہے، اور وہ بیعت مجھ سے لے سکتے ہیں، جو کلمات میں ان کو دہراؤں گا وہ کلمات آپ لوگ دہرا سکتے ہیں۔ پہلے دعا میں شامل ہو جائیں کہ اللہ رب العزت ہماری ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ بہر غم یار تو ہی، سبحان اللہ بہر کشائے شکار تو ہی، سبحان اللہ بحرمت کن فیکن، سبحان اللہ مراد من حاصل کن۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، جو ٹرانسمیشن ہم نے کی، یا الہ العالمین، تیرے دوستوں کا ذکر و اذکار کیا، تیرے دوستوں کا ذکر کیا گیا، اے باری تعالیٰ اس میں کوئی غلطی و کوتاہی ہو گئی ہوں تو اپنے رحم و کرم، اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا الہ العالمین، اس سلسلے کی برکتیں، سلسلے کا فیض، سلسلے کے ذکر و اذکار کی اجازتیں اور رمضان کا فیض ہم کو عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اس رمضان المبارک میں ہم سے جو لرزش ہو گئی ہوں، ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں، ہم تیری یاد سے جو غافل ہوا جو لمحہ ہو، یا الہ العالمین ہم پر رحم و کرم فرما اپنے فضل سے، اور ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری تمام لرزشوں کو جو ہم سے ماہ رمضان میں ہوئی ہیں، باری تعالیٰ معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں، یا الہ العالمین خالصاً ہم نے وہ عبادتیں صرف اور صرف تیرے لیے کی ہیں، اور اس تحفے کو جو ہم نے رمضان میں تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، یا الہ العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں صحت تندرستی عطا فرما۔ یا الہ العالمین جادو کے حسد سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، منافقوں کی منافقت سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین تمام دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین جس شخص نے جس دعا کے لیے کہا ہے، باری تعالیٰ اس کی نیک تمناؤں کو، نیک خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین جن لوگوں نے تیرے اس بندے سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، سلسلے سے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، ہمارے خانوادے سے امیدیں وابستہ کی ہوں، باری تعالیٰ اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے محبوب سبحانی میر میرا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور اپنے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء
محبوب الہی کے وسیلے سے یا الہ العالمین اور اہل بیت پنج تن کے وسیلے سے یا الہ العالمین ان تمام لوگوں کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین ان چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن سے تو راضی ہوا۔ یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں میں شامل فرما کہ جن کو تو نے برکت عطا کی۔ یا الہ العالمین ہم چند لوگوں کو ان چند لوگوں پہ شامل فرما کہ جس پہ تو نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں وباؤں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین حاسدوں سے محفوظ فرما، حادثوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ناگہانی آفتوں سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا الہ العالمین جو بیماری، جو وبا اس دنیا میں تیزی سے پھیل رہی ہے، یا الہ العالمین اس وباؤں سے، اس بیماریوں سے جس طرح تو نے اپنے دوستوں کو شیطان سے محفوظ رکھا، جس طرح تو نے اپنے دوستوں کو ان وباؤں سے محفوظ رکھا، یا الہ العالمین جس طرح تو نے اپنے دوستوں کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھا، بالکل اسی طرح ہمیں بھی ان وباؤں سے اور اس بیماری سے محفوظ فرما اور ہمیں اپنے دوستوں میں شامل فرما۔ ہمیں تیرے دوستوں سے محبت کرنے والا بنا، ہمیں تیرے دوستوں کی محبت اور ان کی صحبت کو اپنانے والا بنا، ہمیں اپنے دوستوں کی صحبت سے یا الہ العالمین بہت بہت برکت عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو شخص اس وبا میں مبتلا ہوا، یا الہ العالمین اسے جلد از جلد صحت یابی عطا فرما۔ جو شخص اس وبا میں جس کا انتقال ہوا، یا الہ العالمین اس کے درجات کو بلند فرما، اس کے صغیرہ کبیرہوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین اس ماہ رمضان میں جو لوگ ہم سے رخصت ہوئے، جو لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے، یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین جب ہمیں تو اپنے پاس بلا تو صاحب ایمان بلا۔ یا الہ العالمین ہمیں جب تو اپنے پاس بلا تو صاحب ایمان بلا۔ یا الہ العالمین جب تو ہمیں اپنے پاس بلا تو صاحب ایمان بلا، اور تیرے دوستوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری آنے والی نسلوں میں ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔ اے باری تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جنہیں ہم جانتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جنہیں ہم جانتے ہوں، جنہیں ہم نہیں جانتے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شب قدر کے نور سے مستفیض فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں شب قدر کے نور عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب جو لوگ بیعت لینا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ بیعت کر لیں، اور جو کلمات میں دہراؤں، جو کلمات، دونوں ہاتھ سے پکڑ لو اس کو، اور جو کلمات میں دہراؤں، جو کلمات میں آپ سے کہوں، آپ نے وہ کلمات کہنا ہے، وہ کلمات دہرانا ہے، تو آپ خاندان قادریہ میں بیعت ہو جائیں گے اور خاندان قادریہ کا فیض آپ کو مل جائے گا۔ اور کہتے ہیں بزرگان دین، جو شخص بیعت لیتا ہے اور بیعت لینے کے بعد اس بیعت پر قائم ہوتا ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا بچہ، بالکل بالکل بے گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت اس بیعت کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اللہ رب العزت اس بیعت کی برکت سے۔ کیونکہ میرا ہاتھ پہ میری شیخ کا ہاتھ ہے، میری شیخ کے ہاتھ پہ ان کے شیخ کا ہاتھ ہے، اور پھر یہ ہاتھ محبوب سبحانی کے ہاتھ میں ہے، اور پھر یہی ہاتھ اہل بیت کے ہاتھ میں ہے، اور پھر یہی ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اور پھر وہی ہاتھ جس کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے نبی، جو تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔
یہ بیعت کا سلسلہ ہمارے بزرگان دین کی سنت اور ہمارے خانوادے کا طریقہ کار ہے۔ جو لوگ اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے سلسلے میں بیعت ہونا چاہتے ہیں اور اس سلسلے سے مزید فیض اٹھانا چاہتے ہیں، تو جو کلمات میں ان سے کہوں گا وہ کلمات وہ آپ لوگ دہرا لیجئے گا۔ آپ لوگ تمام لوگ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہو میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، ملائکہ پر، جنت پر، دوزخ پر، نیکی پر، بدی پر، مرنے پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، اور میں عہد کرتا ہوں، بیعت کرتا ہوں اپنی باقی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزاروں گا۔ میں نے آپ تمام لوگوں کو خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتی، قلندری، ابوالعلائی، جہانگیری، حسنی، عثمانی میں اپنے شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف کے ہاتھ پر آپ سے بیعت لی۔ کیا آپ نے بیعت قبول کی؟ کیا آپ نے بیعت قبول کی؟ کیا آپ نے بیعت قبول کی؟ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس چپ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عہد کو، اس بیعت کو نبھانے والا بنائے، اور جن لوگوں نے مجھ سے بیعت کا کہا تھا، الحمدللہ جن لوگوں نے بیعت اس ویڈیو دیکھ کر لی ہے، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اور جو ہاتھ آپ لوگوں کا میں نے ہاتھ اپنے شیخ حکیم صوفی طارق احمد شاہ عارف اور میاں حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ رب العزت آپ کو استقامت دے، قبول فرمائے، اور میاں حضور کے صدقہ طفیل میں ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔